بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نوى مكتوبتين معا فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين معا فهي للأولى ولو نوى فائتة ووقتية معا فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر وقت الوقتية فی آخر وقت الوقتیت ولا يحتاج الإمام إلى نية الإمامة إلا في حق النساء إلا في حق النساء وأما مقتدی یا نسبت دی وأما المقتدي فينوي الاقتداء ولا يكفيه النية ہن کی ہویا ولا يكفيه نیت الفرض والتعيين وإن والاقتداء بالإمام ولم يعين الصلاة يجزئه وكذا إذا قال نويت أن أصلى مصلى وید متکلم مصلى أصلي مع الإمام ان نصبہ بھی ہے أن أصلي مع الإمام امام ما تو بعد مضاف لے منصوب ہوندا ہے مع الإمام وإن وصلاة الإمام پھر امام ولم ينوي الاقتداء به لا تجزئ وفي صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يجزئه بسم اللہ الرحمن الرحیم ينوي الاقتداء بالإمام جاز عند البعض الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله یفعلو بین سورون دے ولم يخطر بباله من هو صح وإن والاقتداء بالإمام وهو يظن أنه زاد فإذا هو عمرو صح إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يصح والأفضل أن ينوي الاقتداء بعد ما قال الإمام الله أكبر ليصير مقتديا بمصل كذا ذكره في المحيط ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز ولو نوى الشروع في صلاة الإمام وكبر على ظن أنه اضافت انا کی طرف قد شرع جملے کی طرف شارع یشرع لم يشرع بعدا نہیں بعدو لم يجزي شروعه لم يجوز جاز يجوز لم يجوز شروعه ومن صلى سنين ولم يعرف النافلة من الفرضية من الفریضۃ بلاوی إن ظن أن كل فريضة جاز ان الکل تکو فریضہ خبر ہے ان دی كل فريضة جاز وإن لم يعلم لا يجوز وإن كان الرجل شاكا في وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج يجوز بناء على أن القضاء بالنية الأداء بنیہ بے نیہ بن شد کتوں آگے بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو المختار ادا کا تفی قضاء پر والاداء بنیت القضاء الأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو المختار وكذا ذكره في المحيط ولو نوى فرض اليوم يجوز بلا خلاف وإن لم يعلم بخروج الوقت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مسئلے ولو نوا مکتوبتین اور اگر نیت کی اس نے دو فرضوں کی اکٹھے ایک ان دو کی داخل ہو گیا وقت اس کا اور دوسری نہیں داخل ہوا وقت اس کا
ایک ادا ہے اور ایک کا وقت ابھی نہیں آیا تو دونوں کی اکٹھی نیت کر دی اس نے. کس طرح؟ اس کو کہتے ہیں با تصویریہ. بائیں طور کے نیت کی ظہر کے وقت میں ظہر آج دن کی اور عصر آج دن کی اکٹھی. میں نیت کرتا ہوں آج کی ظہر کی اور آج کی عصر کی. اللہ اکبر. یوں نیت کر دیں. یوں ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، عصر کا بھی داخل. کسی بندے نے اگر اس طرح نیت کر دی تو کیا ہے؟ تو کیا حکم ہے؟ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ نیت شرط ہے، مشروط بغیر شرط کے نہیں ہوتا. اس لیے نیت کے جو شرط آ رہی ہے بڑی سیر حاصل بحث مسائل متن میں شرح میں مختار کون سے ہیں سب بیان ہو رہا ہے. فَهِيَ پس یہ یعنی نیت للتی اس کے لیے ہے، یعنی اس مکتوبہ کے لیے ہے کہ داخل ہو گیا ہے وقت اس کا. تو اب یہ وہ نماز ہوگی جس کا اب وقت داخل ہو گیا ہے. جیسے کہ جو جزی بنائی ہے وہ کون سی ہے؟ جیسے کہ ظہر صورت مذکورہ میں. وجہ کیا ہے؟ اس نے تو عصر کا بھی نام لیا تھا. تو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ وہ نماز کہ نہیں داخل ہوا وقت اس کا، نہیں مزاحم بنی اس کا. ابھی اس کا تو وقت ہی نہیں آیا، اس لیے وہ اس وقتیہ کی مزاحم نہیں ہوگی، لہذا وہ جو ساتھ نیت کیا وہ لغو چلی گئی. بات سمجھیے، مسئلہ ختم ہو گیا. وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْنِ مَعًا اور اگر نیت کی اس نے دو فائتہ کی اکٹھی، کہ دو نمازیں اکٹھی نیت کر دی جو فوت ہو گئی ہیں. میں کل کی ظہر اور عصر کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، جو رہ گئی ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ پس یہ یعنی یہ نیت اولا کے لیے ہے ان دو میں سے. ان ایک وقت میں تو دو ادا ہوتی نہیں ہے نا. جو بھی جن دو کی بھی نیت کرے گا وہ ترتیب سے ہوں گی. ایک پہلے ہوگی، ایک اکٹھی ہوں گی. نماز کے وقت جو علیحدہ ہیں اکٹھی ہو ہی نہیں. ایک وقت میں دو فرض ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ نیت جو ان میں سے اولا ہے نا اس کے لیے دونوں میں سے. مثلا کل کی ظہر اور عصر کی نیت کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگی؟ کل کی ظہر ہوگی. کیوں؟ باوجہ ترجیح پا جانے اولا کے، باسباب سبقت کے. کیونکہ وہ دونوں ایک پہلے ایک بعد میں ہے، تو جب دونوں کو جمع کیا تو جو پہلے ذمہ آئی تھی وہ سابق ہے، لہذا وہ ترجیح پا گئی. اگرچہ نہ ہو صحب ترتیب. صحب ترتیب نمازی کی بات آگے آئے گی. اگر جو صحب ترتیب نہ ہو، صحب ترتیب ہو پھر تو خام خواہ جو پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، نہ ہو تب بھی پہلی مراد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بسب کے لترجو ہے ہا بوجہ ترجیح پانے اس کے باسباب سبقت کے. اچھا جی، تیسری صورت جی. اور اگر نیت کی اس نے فائتہ کی اور وقتیہ کی اکٹھے، اثر پڑنے لگا ہے جی با تصویریہ، بائیں طور کے فوت ہو گئی اس سے ظہر، پس نیت کی اس نے عصر کے وقت میں ظہر اور عصر کی اکٹھی، کہ آج جو میرے ذمہ ہے کون؟ میں نیت کرتا ہوں آج جو ظہر قضا ہو گیا اس کی، اور اب جو عصر حاضر ہے اس کی. اللہ اکبر. سمجھ آئے نہیں؟ اب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کون ہوئی؟ فَهِيَ پس یہ نیت فائتہ کے لیے ہے. یہ نیت ایسا کوئی بندہ کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر دے تو جواب کیا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی نے کٹھی دو نیتیں کی ہیں؟ آپ نے کبھی کی ہے؟ نہیں.
اگر کوئی ایسا کر دے تو کیا حکم ہے؟ تو پس یہ نیت فائتہ کے لیے ہے، شرط یہ ہے جب کہ ہو وقت میں گنجائش، دو مثلوں پر اس نے یہ نیت کی، تب چونکہ ابھی عصر جو ہے وہ سورج پیلا نہیں ہوا، وقت ہے عصر کا، زور کے فرضوں کے بعد قضا کر کے وہ عصر پڑھ سکتا ہے، کم از کم گھنٹہ وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ گھنٹے سے کم پونا گھنٹہ ہوتا ہے، تو آج کل جو ہے نا وہ تقریباً گھنٹہ جو ہے نا 50 منٹ وہ سفید سورج ہوتا ہے، بعد میں جا کر پیلا ہوتا ہے، ہر موسم میں گرمیوں میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، تو وقت میں گنجائش ہے، تو 4 فرض جو زیادہ سے زیادہ پڑے گا تو 5-6 منٹ لگا رہے گا، 7-8 منٹ لگ جائیں گے۔ اسی طرح ذکر کیا اس مسئلے کو خلاصہ میں منتقا سے، یعنی منتقا کتاب سے یہ جزی نقل کی خلاصہ والے نے۔ اب آپ یہ دونوں کی بات پڑھ رہے ہو حلبی کبیر میں، اور حلبی کبیر شرح منیت المصلی کی، اور اچھا جی یہ تو مسئلہ آ گیا، اور ذکر کیا گیا جامع کبیر میں یہ مسئلہ کہ نہ ہوگا وہ شارع کسی ایک میں دونوں سے۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ صورت میں یہ جو تیسری صورت ہے کہ فائتہ اور وقتی کی نیت اکٹھی کر دی ہے، تو کسی میں بھی شارع کوئی بھی نہیں ہوئی، اور مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اس جواب کو جو منتقا میں ہے۔ ہن جڑا پیچھے پڑھ لے کہ کون ہو جائے گی، فائتہ ہوگی تو بعد میں وقتی پڑے گا جی۔ مسئلہ جی توجہ، یہ تھا وقت میں گنجائش ہو، وقت میں، مگر یہ کہ ہو وقتیہ کے آخری وقت میں، فی آخر وقت الوقتیات، وقتیہ کے آخری وقت میں، وقتیہ کون جزی بنائی ہے پیچھے؟ عصر، آخری وقت ہو گیا ہے، اب اگر مزید لیٹ ہو تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب مکروہ شروع ہوگا پھر تو زور کی قضا ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ یہ آخری سے مراد سورج کا غروب ہونا نہیں ہے، کیونکہ پیلا ہونے کے بعد جو ہے وہ زور کی قضا ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یعنی جب تک سورج سفید ہے اس وقت تک، تو اب وہ اتنا رہ گیا ہے سورج سفیدی کا وقت کہ صرف عصر پڑھ سکتا ہے کامل وقت میں، وگرنہ عصر مکروہ وقت میں چلی جائے گی۔ تو اب جب دونوں کی اکٹھی نیت کرے گا، پس اس وقت ہوگی نیت وقتیہ کے لیے باوجہ ترجیح پا جانے وقتیہ کے، کس کا وقت ہے؟ اس کا، اور اگر لیٹ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہو جائے گی، تو لہذا وقتیہ ہوگی، جو فائتہ ہے وہ نہیں ہوگی۔ وَكُلُّ هَذَا، اور کل یہ اشارہ کرتا ہے مصلی کے سہب ترتیب ہونے کی طرف۔ اچھا جی، پس اس پر ممکن ہے یہ کہ حمل کیا جائے اس جزی کو، جو اس فتوے کو جو جامع کبیر میں ہے، اس صورت پر جب کہ نہ ہو سہب ترتیب، وہ جو بیان کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہوگی جی، تو وہ سہب ترتیب ہو تو نہ ہو تو پھر وہ مسئلہ بیان کیا، لیکن یہ حمل کرنا محض حاصل ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ ہو وقت میں گنجائش، کیونکہ اس وقت نئی ترجیح فائتہ کے لیے وقتیہ پر باوجہ عدم ترتیب کے، پس دونوں متعارض آ گئی، پس دونوں باطل ہو گئیں۔ یہ تھا کہ بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے اور وقت میں گنجائش ہے، تو صاحب ترتیب ہو تو پھر تو پہلی جو قضا ہوتی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر ادا پڑھنی ہوتی۔ جب صاحب ترتیب نہیں ہے، صاحب ترتیب نہیں ہے، تو اب اس صورت میں جب اس نے دونوں کی نیت کی ہے تو وقت فائتہ کو وقتیہ پر ترجیح کو نہیں، یہ جامع کبیر کی جو تقریر ہے اس کی دلیل ہے کہ اس کو اس پر ترجیح کوئی نہیں ہے۔ جب ترجیح نہیں ہے تو دونوں اکٹھی نیتیں کی ہیں، لہذا دونوں میں تعارض آ گیا، دونوں باطل ہو گئی۔ یہ جامع کبیر کی جزی کے مطابق دلیل اور جواب اس کا۔ بہرحال جب تنگ ہو جائے وقت، پس بے شک وقتیہ ترجیح پا جاتی ہے۔
باوجود اس بات کے کہ جامع کا جواب مطلق ہے او انہ لا یسیر شارعا، وہاں کو صاحب ترتیب کا ذکر کوئی نہیں تھا جی. اور مسئلہ سابقہ جو پیچھے متن میں ہے وہ ہے کہ جب نیت کرے فائتاتین کی تائید کرتا ہے اس کی جو منتقا میں ہے، کیونکہ نہیں ذکر کیا علماء نے اس میں خلاف کہ نیت اولا کے لیے ہے. تو جو پہلا مسئلہ اس میں تو اختلاف ذکر نہیں کیا علماء کا کہ دو فائتہ کی اس نے نیت کیا تو پہلی مراد ہے. تو یہاں بھی تو بات وہی ایک فائتہ اور ایک جو ہے نا وقتیہ ہے، ایک پہلے ایک بعد میں ہے، وہاں اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے بس اسی لیے اختیار کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب دو کی اکٹھی نیت کرے گا تو جو ہے نا فائتہ وہ ہوگی جب وقت میں گنجائش ہوگی، اور جو وقتیہ ہے وہ بعد میں پڑے گا. جی سمجھی بات؟ ان کا ترجمہ کرو پھر اگے چلیے. ایک بندے ترجمہ کرنا جی دھیان کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر نیت کی مصلی نے مکتوباتین کی اکٹھی تو پس یہ نیت اس نماز کے لیے ہے، داخل ہو گیا وقت اس کا. ایک مسئلہ، اور اگر نیت کی اس نے فائتاتین کی اکٹھی تو پس یہ نیت اولا کے لیے ہے، اور اگر نیت کی اس نے فائتہ اور وقتیہ کی اکٹھی، فائتہ اور وقتیہ اکٹھی تو پس یہ نیت فائتہ کے لیے ہے جب وقت میں گنجائش ہو، مگر یہ کہ ہو وقتیہ کے آخر وقت میں. اور اگر نیت کی مصلی نے مکتوبتین کی اکٹھی پس یہ نیت اس نماز کے لیے ہے، بس یہ نیت اس نماز کے لیے ہے کہ داخل ہو وقت، داخل ہو گیا ہے وقت اس کا. اور اگر نیت کی اس نے فائتاتین کی اکٹھی پس یہ نیت اولا کے لیے ہے. اور اگر نیت کی اس نے فائتہ اور وقتیہ کی اکٹھی تو پس یہ نیت مگر یہ کہ ہو وقتیہ کے آخر وقت میں. اب اگلا مسئلہ عنوان کہ نئی محتاج امام مقتدی کی اقتداء کی صحت میں امام کی نیت کی طرف، یہ مسئلہ ہے. اب یہ عنوان وہ پہلے نسخوں میں یہ عنوان نہیں ہے، یہ اب عنوان بنائے ہیں مسئلے سمجھانے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب نیا مسئلہ شروع ہو گیا. اچھا جی، مسئلہ بھائی شخص امامت کرا رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت کرے کہ میں امامت کرا رہا ہوں، یا کہ اپنی نیت کر کے اللہ اکبر کرے تو ٹھیک ہے، پیچھے جو پڑھیں گے ان کی نماز ٹھیک ہے؟ مسئلہ سنیں. اور نئی محتاج امام کی صحت اقتداء میں فی صحت الاقتداء بہی، اقتداء کی صحت میں امام کے ساتھ بھی پیچھے میں پڑھنی ہے تو میری اقتداء صحیح ہوئے، اس کے لیے امام محتاج نے امامت کی نیت کی طرف، امامت کی اگر وہ اپنی زور کی نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دے، امامت کی نیت نہ کرے تو جو پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک ہے. دھیان کرے جو مسئلہ یہ سارا مسئلہ چلتا ہے اکٹھا، حتیٰ کہ اگر شروع ہوا انفراد کی نیت پر کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی وضاحت کر دی، اور پس اقتداء کی طیب نے بھی اس کی تو یجوزو، یہ اقتداء ٹھیک ہے. یہ سن لیا مسئلہ. مگر
عورتوں کی اقتدا کے جواز کے حق میں، اگر اس کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، سمجھ آئیے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ نیت کرے امامت کی. سنیں، اور نساء بھی امام کے ساتھ. پس بے شک یا کیونکہ اقتدا عورتوں کی امام کے ساتھ نہیں جائز جب تک نہ نیت کرے یہ کہ ہے وہ امام عورتوں کے لیے. جی میں عورتوں کی امامت کرا رہا ہوں، نیت کی میں نے عورتوں کی امامت کی، نماز کی بھی نیت کرنی اور ساتھ یہ بھی نیت کرنی کہ میں عورتوں کی، یا یوں عام نیت کر دے، یا ان کے لیے جو تابع ہو اس کا عموماً، کہ میں امامت کی نیت کرتا ہوں ان کے لیے جو میرے پیچھے پڑھیں، عام ہو گئی، یا خاص عورتوں کی. تو عورت مرد کے پیچھے تب اقتدا کر سکتی ہے جب مرد نے اس کی امامت کی نیت کی ہو. مرد کے پیچھے اقتدا بغیر نیت کے کر سکتا ہے، لیکن عورتیں تب پیچھے پڑیں گی جب اس نے کیا کی ہو. باقی نیت یہ نہیں بھی ہوتے کوئی جب مسلح پہ کھڑا ہوا تو اس کے ارادے میں ہے کہ میں امامت کرانے لگا ہوں، تو یہی امامت کی نیت ہے. یہ ہے مسئلہ ہمارے تین بزرگوں کا. اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک نئی شرط عورتوں کی امامت کی نیت ان کی اقتدا کے صحت کے لیے. امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل قیاس کرتے ہوئے رجال پر، جس طرح مردوں کی امامت کرانی ہو تو ان کی اقتدا اس کے پیچھے ٹھیک ہے بغیر نیت کے، تو جس طرح مردوں کی ٹھیک ہے عورتوں کی بھی بغیر نیت کے ٹھیک ہے. جی مسئلہ یہ تو امام کا مسئلہ ہے، سمجھ آ گیا؟ اچھا. اور بہرحال مقتدی پس نیت کرے. اچھا ہماری حوالہ نہ تین بزرگوں کی دلیل، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد. والانا اور ہمارے لیے فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ مردوں کی امامت کرانی تو نیت شرط نہیں، عورتوں کی کرانی ہو تو فرق کیا ہے؟ بھئی دو مسئلے نے بھی فرق کی ہویا. فرق ہے بائیں طور کہ عورت احتمال رکھتا ہے یہ کہ پایا جائے عورت کی طرف سے امام کی نماز کا فساد بسبب محاذات کے، اور یہ فساد ضرر ہے امام پر، پس نہیں لازم آئے گا ضرر امام کو بغیر التزام کرنے امام کے، برخلاف رجل کے. مسئلہ سمجھیں، جب جماعت ہو اور عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورت جس مرد کے محاذی ہو جائے گی، مسئلے تفصیل سے آ جائیں گے، اس مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی. مرد کی تو مثلا عورت صاحب میں کھڑی تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے آگے جا کر امام کے ساتھ کھڑی ہوگی. کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی. امام کی نماز اگر پیچھے سے کوئی مرد چلا جائے، آگے کھڑا ہو جائے مرد کے ساتھ، تو امام کی نماز فاسد، امام کا نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر عورت آگے جا کر امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، مزاحمت ہو جائے، تو امام کی نماز، اب امام کی جو فاسد ہوئی، امام کا تو قصور کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ تو اب اس پر ضرر آ رہا ہے. تو ضرر تب آنا چاہیے نا کہ جب التزام تو کرے ان کا، تاکہ ان کی طرف سے ضرر آئے تو پھر امام کو پتا ہو کہ چونکہ میں نے ان کی امامت کی نیت کی اس لیے میرا نقصان ہوا ہے. جی بات سمجھیے، یہ فرق ہے. نہیں سمجھ آئی؟ مرد کے ساتھ کھڑا ہو تو جماعت کھڑی مردوں کے اکٹھے ہوتے ہیں نا، عورتیں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں، مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں، کسی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے اور عورت مرد کے محاذات میں کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی. کس کی؟ مرد کی. صرف اسی کی نہیں، اس کے پیچھے سید میں ایک لکھ صف کھلوتی، ایک لکھ، وہ جڑا ان دی سید وچ ایک بندہ آ رہا نا، توڑ ان سارے دی نماز فاسد ہو گئی. مسئلے پڑھ لو گے، آ جان گے. اب امام کا نقصان ہے تو نقصان ہونے کے لیے التزام ضروری ہے. جی یہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کے عورتوں کی امامت کے لیے نیت شرط ہے. مسئلہ جی
یہ مسئلہ آئے گا کہ عورت کس طرح کھڑی ہو، کون سی نماز ہو، تو کتنی قریب کھڑی ہو تو پھر نماز فاسد ہوتی، صرف یہاں حوالہ آیا ہے، ابھی یہ مسئلہ آگے آئے گا تفصیل سے۔ اور بہرحال جب نماز کے مفسدات آئیں گے تو وہاں اور بہرحال مقتدی، یہ تو امام تھا کہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ امامت کی مردوں کی، اور بہرحال مقتدی پس نیت کرے اقتدا کی بھی، یعنی نماز کی بھی نیت کرنی ہے اور اقتدا کی بھی نیت کرنی ہے جی۔ ولا یکفی، اور نہیں کافی مقتدی کو اقتدا کی صحت میں فرض کی نیت اور تعیین کی نیت، الف لام عوض مضاف لہ، یعنی تعیین فرض کی نیت۔ میں ظہر کے فرضوں کی نیت کرتا ہوں، فرضوں کی بھی نیت ہوگی، تعیین بھی ہو گئی ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ محتاج ہے دو فی صحت ہی، فرضوں کی صحت میں یا دو نیتوں کی طرف، نماز کی نیت مطلقہ، اگر نفل پڑھ رہا ہے، اگر وہ نفل پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اور جیسے صلاۃ تسبیح دی کدے کدے اشتہار چھپتے ہیں جی حضرت صاحب جب صلاۃ تسبیح پڑھائیں گے، یہ علی سبیل ابتدائی نفلوں کی جماعت حنفیوں کے نزدیک ٹھیک ہے یا مکروہ ہے، یہ مسئلہ جب آئے گا تو پھر پڑھیں گے۔ اچھا جی، تو اگر تو وہ تطوع پڑھنے ہیں تو پھر نماز کی نوایت الصلاۃ کافی ہے، اور معینہ کرے گا اگر اس کا غیر ہے، باقی نمازیں ہیں فرض ہیں جو پڑھنے، عید پڑھنی ہے تو اس میں تعین کرے گا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ نیت ہے اور دوسری نیت ہے مطابقت للامام کی، سمجھ آ گئی جی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کی نیت کرنی ہے، دوسری امام کی اقتدا کی، کہ میں امام پیچھے سے امام دے، پیچھے نویت صلاۃ الظہر خلف الامام، مثال کے طور پر نیت کی میں نے ظہر کے فرضوں کی امام کے پیچھے، یا بے اقتداء الامام، امام کی اقتداء میں۔ اچھا جی، یہ بات کون سی کہ مقتدی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ امام بے اقتداء کی نیت کرے؟ امام کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن کیا اقتداء کی نیت کرے، یہ اس لیے کہ لازم آتا ہے امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد، اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کی بھی، تو پس ضروری ہے مقتدی کے التزام کرنے سے، اور وہ نیت کے ساتھ ہے۔ ادھروں جو کچھ ہویا وہ پیچھے پہنچ گیا تو تاں یہ کہ کم از کم التزام تک کرے جی کہ میں دے پیچھے ہیں جی۔ مسئلہ جی توجہ علماء کرام، اور اگر نیت کی اس نے اقتداء بالامام کی، نیت کی میں نے امام کی اقتداء کی، نویت الاقتداء بالامام، صرف یہی کہا، صرف کیا نویت الاقتداء، میں اقتداء کی نیت کرتا ہوں امام کے ساتھ، بالامام خلف الامام، اور نہیں معین کیا نماز کو معین نہیں کیا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، صرف اقتداء کی نیت کر دی، تو کیا ایسے اس کی نماز شروع ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، یجزئہ ذالک، کافی ہے اس کو، ذالک مشار لے، یہ فعل، وہ فعل کون سا ہے؟ اور وہ نیت اقتداء کی علی تعیین الصلاۃ، یعنی کافی ہے اس کو ذالک یہ فعل، اور وہ کیا تھا؟ وہ نیت کرنی اقتداء کی تعیین صلاۃ پر۔ اثر تو پوری بات یہ ہے نا کہ اقتداء کی بھی نیت کرے اور نماز بھی معین کرے، تو آپ صرف اتنی کہہ دے کہ میں نے امام کی اقتداء کی نیت کی، تو اس سے بھی نماز ٹھیک ہے۔ نماز یہ تو ہے متن کی جزی، کس کی؟ یہ ہے کہ اس طرح ہو جائے گی۔
فتاوی قاضی خان میں ہے لا یجوز، اس طرح جائز نہیں ہے، اس طرح دلیل دلیل اس لیے کہ اقتداء بالامام جیسا ہوتی ہے فرض میں اسی طرح ہوتی ہے نفل میں بھی۔ تو تعین کرے میں کیا پڑھ رہا ہوں، سمجھیے گل۔ اور فرمایا بعض علماء نے یجوز و جائز ہے، انتہا، یہ بات ختم ہوگی۔ علامہ البی فرماتے ہیں پس ظاہر ہو گئی یہ بات کہ وہ شے جس کو اختیار کیا ہے مصنف نے وہ بعض کا قول ہے اور عدم جواز مختار ہے۔ تب مختار جو ہے وہ جواز نہیں ہے بلکہ کہ اگر صرف اقتداء کی نیت کرتا ہے نماز کا ذکر نہیں کرتا تو اس طرح نماز ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ذکر کیا ہے یہ بعض کا قول ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا مسئلہ ایک مشہور کہ یہ جو متون ہیں ان میں جتنی جزیات ہیں وہ ساری مفتبع ہیں، تو یہ صرف چانسا دینے کے لیے، وگنا اب یہ دیکھ لیں یہ جزی ہے، یہ مختار یہ نہیں ہے، مختار اس کا خلاف ہے جی۔ تو جہاں جہاں یہ باتیں آتی ہیں جو متون ہیں، متون یہ متن مسئلے، تو اگر وہ مختار نہیں ہے دوسرا مختار ہے تو شارحین جو ہے وہاں حق ادا کرتے ہیں کہ جی مختار یہ نہیں ہے، مصنف نے اس کو مختار سمجھا ہے لیکن باقیوں کے نزدیک مختار اس طرح ہے جس طرح یہ مسئلہ ہے۔ متن میں تو یہ ہے نا کہ جائز ہے کہ نہیں آیا، تو یہ بعض کا قول ہے، اور مختار اور عدم جواز ہے وہ هو المختار، سمجھیے جب بات ایشا بس مسئلہ جی۔ اور اسی طرح حکم جب کہا اس نے نویت ان اصلی مع الامام، نیت کی میں نے اس بات کی کہ نماز پڑھتا ہوں میں امام کے ساتھ، اگر جملہ بولے ہم نیت کی میں نے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کی میں نے، ایسا نہیں بول لیجیے امام کے ساتھ، یہ بندی ہے نا، دیکھو نا غور نہ دھیان کرے جے۔ قال بعض علماء نے فرمایا، کیونکہ ابھی بھی نماز کا تعین نہیں ہوا، صرف یہ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، نماز کون سی فرض ہے نفل ہے تعین نہیں ہوا، صرف اتنی بات ہے، وہ اقتداء تھی یہ نماز ہے۔ فرمایا بعض علماء نے یجوزو، اور اختیار کیا اسی کو مصنف نے، تبھی تو قضاء پچھلے جزی کے ساتھ جوڑا ہے نا، بھی دونوں میں کافی ہے، لیکن مختار عدم جواز ہے بوجہ اس دلیل کے کہ ذکر کیا ہے قاضی خان رحمہ اللہ نے ماں کا بیان، یعنی دلیل کیڑی، اور لأن الاقتداء بالامام کما یکون فی الفرض یکون فی النفل، سمجھی؟ تو ان دونوں جزیوں میں جو مختار ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقتداء ٹھیک نہیں، یہ نماز کوئی نہیں ہوئی ہے، نماز کا بھی ساتھ تعین کرنا ہے جی۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور اگر نیت کی اس نے یہ کہ نماز پڑھتا ہے امام کی نماز، نویت صلاۃ الامام، کیا کہا؟ میں نیت کرتا ہوں اور نئی نیت کی اقتداء بالامام کی، تو نہیں کافی اس کو کافی نہیں، نیت کی میں نے امام کی نماز کی، پیچھے کوئی نہیں، کیوں؟ باوجہ شرط ہونے اقتداء کی نیت کے اس کی صحت میں، لہذا یہ نیت ٹھیک نہیں۔ اور ان میں سے توجہ کرے جائے، اور بعض ان میں سے فقہاء میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اگر یہ صورت بن جائے کون سی، کہ جب انتظار کرے وہ امام کی تکبیر کی، او اللہ اکبر، پھر تکبیر کہے امام کے بعد، تو صحیح ہے شروع ہونا اس کا امام کی نماز میں، جیسا کہ فتاوی میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
اگر پایا گیا مقتدی کی طرف سے انتظار فقط بغیر اس کے کہ حاضر ہو اس کو نیت اقتدا کی تکبیر کے وقت تو صحیح ہے اقتدا اور قائم ہو جائے گا انتظار مقام نیت کے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اب اس کا ومنہم سے جو شروع ہوا متن کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، وہ جزئی اور ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس نے کیا کہا کہ میں نے نیت کی کس کی؟ امام کی نماز کی، تو یہ ٹھیک نہیں، اقتدا ضروری ہے۔ یہ اگلی بات مسئلہ ہی اور بنا دیا یعنی کے ساتھ کہ ایک بندے نے امام کی اقتدا کی نیت کر لی ہے، بس ختم۔ اس کے بعد تکبیر ہوئی ہے اور امام صاحب نے ستن ٹھیک کیتی ہے، پھر پگڑی ٹھیک کر دینے 10 منٹ لا دیں ماشاءاللہ ٹیشن پیشن ہونے چ، حالانکہ واقع آئے گا کہ قد قامت الصلاۃ پر امام اللہ اکبر کہہ دے جی، تو اب اس وقت اس کو اقتدا کی نیت یاد نہیں ہے، یعنی حاضر نہیں ہے، تو اس کی اقتدا ٹھیک ہے۔ بات سمجھیے، یہ مسئلہ ہے، نہیں سمجھی گل؟ یعنی اگر پایا گیا مقتدی سے انتظار فقط بغیر اس کے کہ حاضر ہو اس کو نیت اقتدا کی، پہلے ایسی ہوں حاضر کوئی نہیں تکبیر کے وقت، تو صحیح ہے اقتدا اور قائم ہوگا انتظار مقام نیت کے، وہ حسن، یہ حسن ہے، اچھی بات ہے۔ مسئلہ جی، اور اگر نیت کی اس نے شروع فی صلاۃ الامام کی، میں امام کی نماز میں شروع ہونے کی نیت کرتا ہوں، کیا کہا؟ تو یہ نیت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پس تحقیق اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، فرمایا ہے بعض مشائخ نے نہیں کافی اس کو یہ اقتدا کی صحت میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اصح یہ ہے کہ یہ بات کافی ہے اس کو، اس کی اقتدا ٹھیک ہے۔ فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے بھی یہ ٹھیک کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ جب نیت کی اس نے شروع فی صلاۃ الامام کی تو ہو گیا وہ گویا کہ وہ یہ نہ کانہ فرضا، اتھے وچ ہے کوئی نہیں جے لیکن میں معنی کرنے لگا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، گویا کہ نیت کی اس نے امام کے فرض کی درا حال کے اقتدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ۔ گویا یہ جملہ اس طرح ہے، گویا یعنی جڑا وہ متن میں جملہ ہے کہ امام کی نماز میں شروع ہونے کی نیت کی میں نے، تو گویا کہ یہ جملہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں امام کے فرض کی درا حال ہے کہ اس کی اقتدا کرنے والا ہوں، تو لہذا یہ کیا ٹھیک ہے۔ یہ توجیہ کی قاضی خان رحمہ اللہ نے، اور خلاصہ میں ہے، توجہ کریں جی، خلاصہ میں ہے، فرمایا امام خاہر زادہ نے اپنے استاد سے نقل کیا، کیا نقل کیا کہ جب ارادہ کرے مقتدی یہ کہ آسان کرے معاملہ اپنی ذات پر، تو یوں کہے کہ شرعت فی صلاۃ الامام، شروع ہوتا ہوں میں امام کی نماز میں، وہی مطلب ہے جو متن میں متن آیا ہے کہ اور ہے کوئی؟ وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مقتدی پر یہ معاملہ اگر آسان کرنا چاہے تو یوں کہہ دے شرعت فی صلاۃ الامام، میں شروع ہوتا ہوں امام کی نماز میں۔ یہ تو یہ کہا ہے امام خاہر زادہ نے اپنے استاد جی سے، اور فرمایا صاحب خلاصہ نے کہ ہمارے استاد ظہیر الدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مناسب یہ ہے یہ کہ اضافہ کرے اس پر شرعت فی صلاۃ الامام پر، اور کہے وقتدیت بہ، شرعت فی صلاۃ الامام وقتدیت بہ، شروع ہوتا ہوں میں امام کی نماز میں اور اقتدا کرتا ہوں میں امام کی۔ تو یہ دو بابے آکھیا بھی ساڈے استاد ان جاندے سن، سمجھائیے جی۔ اب پس وہ جو قول کیا اس کا شیخ الاسلام نے، او خارزادہ وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو قاضی خان وغیرہ نے، جیسے پہلے گزر گیا ہے کہ شروع کی توجیہ کی انہوں نے کہ کانہ نوا فرد الامام مقتدیم بہ،
اور وہ کہ قول کیا اس کا علامہ ظہیر الدین نے، وہ اپنے استاد جی سے نقل کیا کہ انہوں نے صاحب خلاصہ نے، وہ احتیاط ہے واسطے نکلنے کے بعض کے خلاف سے، پیچھے ہے نا کو کالا بعضهم لا یجزئ متن دے نال کہ بعض نے کہا جائز نہیں ہے، تو یہ جو علامہ ظہیر الدین مرغنانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے نا، تو یہ احتیاط کی ہے تاکہ وہ بعض کے بھی خلاف سے نکل جائے، سب کے نزدیک اس کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ مسئلہ جی، اور اگر نیت کی اس نے امام کی نماز کی اور اقتداء کی امام کی، نویت صلاۃ الامام واقتدیت بہ، نیت کرتا ہوں میں امام کی نماز کی، جو امام پڑھ رہا ہے وہی میری، اور میں اس کی اقتداء کی بھی نیت کرتا ہوں، پوری وضاحت کر دے۔ اب اگلی بات، اور مقتدی نہیں جانتا امام کو کہ کس نماز میں ہے، وہ ظہر میں ہے یا جمعے میں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جمعہ پڑھ رہا ہے یا پتہ نہیں اس کو، تو کیا اس طرح ہو جائے گی؟ اجزاء کافی ہے، ایتہما کانت، جون سی ان دونوں کی ہو، جمعہ کی نیت امام نے کیا تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، زور کی نیت کی تھی امام نے تو اس کی زور ہو جائے گی، جون سی بھی امام نے نیت کی، جب یہ اس طرح نیت کر دے گا تو اس کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ سمجھیے بات۔ فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے کہ کیوں ہو گئی یہ نماز، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں امام کیڑی نماز پڑھ رہے، جمعہ پڑھ رہا ہے کہ زور پڑھ رہے۔ قاضی خان نے اس لیے کہ نیت کی ہے اس نے دخول فی صلاۃ الامام کی، درا حال کے اقتداء کرنے والا امام کی، پس ہو جائے گا یہ شروع ہونے والا امام کی نماز میں، تو لہٰذا اب جو نماز امام کی ہے وہ جو اس نے نیت کی اس کی تو وہی ہے نا، تو قاضی خان فرماتے ہیں گویا کہ اس نے یوں نیت کی ہے نا، تو لہٰذا اب یہ اس نماز میں داخل ہو گیا، جب داخل ہو گیا تو جو امام کی ہوگی ہے وہ اس کی بھی ہوگی ہے۔ توجہ جی، مسئلہ، اور اگر نیت کی اقتداء کی امام کے ساتھ، اقتدیت بالامام، اور نئی نیت کی امام کی نماز کی، صرف اتنا کہا کہ میں امام کی نماز کی نیت، لیکن نیت کر دی مقتدی نے ظہر کی ظن کرتے ہوئے کہ ظہر ہی صلاۃ ہے امام کی، پس اچانک امام جمعے میں تھا یا بالعکس کہ اس نے نیت کر دی جمعے کی، امام ظہر میں تھا، لا تجوز ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ پہلے تھا نا کہ میں نیت کرتا ہوں امام کی نماز کی اور اقتداء کرتا ہوں امام کی، وہ تو تفصیل آگے۔ اب یہاں یہ ہے کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میں امام کی اقتداء کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، میں امام کی ظہر کہہ دیا، آگے امام جمعہ پڑھا رہا ہے، یا اس نے کہا میں اقتداء کرتا ہوں امام کے پیچھے جمعے کی نماز کی اور امام ظہر پڑھا رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں لا تجوز و جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ فرضین کا اختلاف مانے ہے اقتداء کو، زور کا فرض اور ہے جمعے کا فرض اور ہے، تو دو جو مقتدی اور فرض پڑھ رہا ہے امام اور فرض پڑھ رہا ہے تو اس کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، اس کی وہ آگے آ جائے گا کہ جو فرض امام کے وہی مقتدی کے، یہ بھی اقتداء ٹھیک ہے، امام فرض پڑھ رہا ہے مقتدی پیچھے نفلوں کی نیت کر دے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، لیکن امام نفل پڑھ رہا ہے مقتدی فرضوں کی نیت کر دے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں کے فرض مختلف ہو جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کل یہ چار صورتیں بنتی ہیں کہ امام کے پیچھے امام نفل پڑھ رہا ہے، اس نے پیچھے نفلوں کی نیت کر دی یہ بھی ٹھیک ہے، امام فرض پڑھ رہا ہے پیچھے اسی فرض کی نیت کی یہ بھی ٹھیک ہے،
امام فرض پڑھ رہا ہے پیچھے نفلوں کی نیت کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن امام جو فرض پڑھ رہا ہے یہ دوسرے فرضوں کی نیت کرے یہ، یا امام نفل پڑھ رہا ہے اور یہ پیچھے فرضوں کی، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تفصیل آ جائے گی جی، بات سمجھیے جی۔ اچھا جی، مسئلہ اور اگر نیت کی اس نے یہ کہ پڑھتا ہے نماز جمعے کی، پیچھے یہ تھا، اچھا خیر، اس نے نیت کی نوائت صلاۃ الجمعہ، نوائت اور زہر جمعہ کلیاں تو پڑھنا نہیں پڑھنا تو امام دے پیچھے وے نا، ویسے پیچھے آیا تھا نا بھی مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت بھی شرط ہے، باقی پانچوں نمازوں کی۔ جمعے کا مسئلہ علیحدہ ذرا سنیں کہ جمعے میں اگر اس نے یہ کہا کہ نیت کی میں نے جمعے کی نماز کی اللہ اکبر، اور نہ نیت کی اقتداء بالامام کی، تو کیا یہ جمعہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بات سمجھیے، باقی نمازوں میں اقتداء کی نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ جمعے کے اندر اس نے کہا کہ میں نے جمعے کی نماز کی نیت کی اللہ اکبر، اکیلے تو نہیں نہ پڑھ رہا، کیونکہ جمعہ تو اکیلے ہوتا نہیں ہے کس کے پیچھے؟ اقتداء کی نیت نہیں کی، تو جائز ہے عند البعض، بعض کے نزدیک ٹھیک ہے، اور یہی مختار ہے، مختار بھی کہ اس کی جمعہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ نہیں ہوتا مگر امام کے ساتھ، پس نیت کرنا اس کا جمعے کا یہ مستلزمہ للاقتداء ہے۔ آگے کیونکہ سمجھ آئی کہ جمعہ چونکہ اکیلے ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اب اس نے یہ جو کہا کہ میں نے نیت کی جمعے کی نماز کی، تو اس کے ضمن میں گویا کہ آ گیا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوں، میں اور نہیں محتاج امام امامت کی نیت کی طرف، مگر عورتوں کے حق میں اور بہرحال مقتدی، پس نیت کرے اقتداء کی، اور نہیں کافی مقتدی کو نیت فرض کی اور تعیین کی۔ نیت کی میں نے آج کے ظہر کے فرضوں کی، یہ فرضوں کی بھی نیت ہے، تعیین کی بھی نیت ہے۔ اچھا جی، مسئلہ اور اگر نیت کی اقتداء بالامام کی کہ میں امام کی اقتداء کرتا ہوں اللہ اکبر، اور نہ معین کیا نماز کو، تو کافی ہے اس کو، اور اسی طرح جب کہا اس نے نیت کی میں نے یہ کہ نماز پڑھتا ہوں امام کے ساتھ، تو پتہ ہے نا مختار دوسرا ہے، فتویٰ اس پر دینا ہوتا ہے۔ اور اگر نیت کی امام کی نماز کی، نوائت صلاۃ الامام، اور نہ نیت کی اقتداء بالامام کی، تو نہیں کافی اس کو، اور اگر نیت کی شروع فی صلاۃ الامام کی، کہ نیت کی کہ بھئی میں شروع ہوتا ہوں امام کی نماز میں، پس تحقیق اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، اور اصح یہ ہے کہ کافی ہے اس کو، اور اگر نیت کی جمعے کی اور نہ نیت کی اقتداء بالامام کی، تو جائز ہے عند البعض، مختار بھی یہی ہے۔ اور نہیں محتاج امام امامت کی نیت کی طرف مگر عورتوں کے حق میں اور بہرحال مقتدی، پس نیت کرے اقتداء کی، اور نہیں کافی اس کو نیت فرض کی اور تعیین کی،
اور اگر نیت کی اقتداء بالامام کی اور نہ معین کیا اس نے نماز کو تو کافی ہے اس کو. اور اسی طرح جب کہا اس نے نیت کی میں نے یہ کہ پڑھ رہا ہوں میں امام کے ساتھ, اور نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ رہا ہوں میں امام کے ساتھ, اور اگر نیت کی اس نے صلاۃ امام کی نماز کی اور نہ نیت کی اس نے اقتداء بالامام کی تو نہیں کافی اس کو. اور اگر نیت کی اس نے شروع صلاۃ الامام کی پس تحقیق کیا نیت کی کہ میں امام کی نماز میں شروع ہونے کی نیت کرتا ہوں. پس تحقیق اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں, اور اصح یہ ہے کہ کافی ہے اس کو. اور اگر نیت کی اس نے جمعہ کی اور نہ نیت کی اس نے اقتداء بالامام کی تو کافی ہے اس کو. جازا جائز ہے. مسئلہ جی دھیان کرو. لو نول اقتداء بالامام بغیر تعیین. مسئلہ, اور اگر نیت کی مقتدی نے اقتداء بالامام کی, نماز دی نیت نال ہے وے وہ تو کیتی سو, یہاں ایک مسئلہ اور شروع ہے. اور اگر نیت کی اس نے اقتداء بالامام کی اور لیکن نہیں کھٹکی اس کے دل میں کہ وہ کون ہے, کیا زید ہے یا عمر ہے, یہ امام کون ہے اس کے دل میں کوئی بات نہیں ہے, مطلقاً میں نیت کی پیچھے سے امام دے, تو صحیح ہے اقتداء باوجہ مطلق ہونے کے اور باوجہ عدم تقیید کے. اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ میں غلام حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جو راجن پور کا ہے, سمجھ آئیے. مطلقاً اس نے کہا پیچھے امام دے, مقید نہیں کیا, تو لہذا وہ کوئی بھی ہو وہ نماز ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسئلہ, اگر نیت کی اس نے اقتداء بالامام کی, کس کی, اور وہ زن, اس طرح کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے, اقتداء ٹھیک ہے, صورت کی ہے نیت کی اقتداء بالامام کی, اور وہ زن کرتا ہے اس بات کا کہ وہ امام زید ہے. اس نے یہ سمجھا زید نماز پڑھا رہا ہے, یہ نہیں کہا میں زید کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. نیت تو عام کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے, خیال یہ گزرا آواز سن کر یار یہ تو زید ہے, ظن کیا کہ وہ زید ہے, پس اچانک وہ عمر تھا, زید نہیں تھا بلکہ تو صحیح ہے اقتداء بھی, یہ اقتداء بھی سمجھ رہے ہو, کیونکہ نہیں ہے اس کی نیت میں تقیید کہ نیت کرتا ہوں میں زید کے پیچھے نماز پڑھنے کی, یہ تو نہیں کہا تھا, پیچھے امام کے کہا تھا. ظن یہ تھا کہ وہ کون ہے, زید ہے, آگے نکلا وہ عمر, کیونکہ اس کی نیت میں تقیید نہیں, اور محض وہ اس کے ظن میں تھا, اس کے کہ وہ کون ہے, اور نہیں عبرت اس کے ساتھ باوجود اطلاق کی حقیقت کے. یعنی اگر اس نے اقتداء کی مطلق امام کی, میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے امام کے, تو اب یہ اطلاق پایا گیا ہے, کوئی بھی ہو, ظن یہ ہوا کہ فلاں ہے, تو اب یہ ظن اس مطلق کا معارض نہیں ہوگا. نہیں بات سمجھی, ظن کون سا مطلق, میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے, یہ تو عام نیت ہوگی. اب ظن یہ ہوا کہ یہ کون ہے, زید ہے. بھائی زید اور عمر کا جو آواز تھا مثال کے طور پر قریب قریب تھا, شک پہندے نا بازیں آوازاں کو, تو اس نے سمجھا کہ یہ زید ہے, تو حالانکہ وہ عمر ہے, تو اس ظن کا کوئی لحاظ نہیں ہے, اس کی اقتداء ٹھیک ہے. اب اگلے مسئلے سمجھے. اللہم, مگر جب کہ مقید کرے اپنی نیت کو اور کہے اقتداء کی میں نے زید کی, اقتداء تو بے زید, اقتداء تو باقی نماز جو کچھ پچھلا پڑھیا جے نا انہوں پلانا دیا جے نماز دی نیت نال کرنی ہے, لیکن امام نو معین کیتا انہیں کہ اقتداء کی میں نے,
یا یوں کہا یا نیت کی اقتدا بے زید کی، نویت الاقتداء بے زیدن یا اقتدیت بے زیدن، مطلب ایک ہی۔ تو پس اچانک وہ امر تھا، جل سلام پھیر کے دیکھے تو امر نکلے۔ اب نماز ہوئی کہ نہیں؟ اب کیونکہ اس نے معین کر دی ہے۔ پس بے شک شان یہ ہے کہ اس وقت نہیں صحیح اقتدا اس کی اقتدا کی مطلب ہے نماز کیوں؟ باوجہ ہونے اس کی نیت کے مقیدہ بے شخص، کیسا شخص جو نہیں تھا وہ امام فی الواقع۔ اب جس کو یہ امام سمجھ کر نیت کر رہے وہ فی الواقع امام تو عمر ہے۔ پس نہ ہوگا وہ مقتدی اس شخص کا کہ جو متصف ہے امامت کے ساتھ، کیونکہ اس نے تعین کر دیا کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور جو پڑھا رہا ہے وہ زید نہیں ہے، تو لہٰذا اب جو مصلی پر کھڑا ہے وہ جو امامت کرا رہا ہے یہ اس امامت میں داخل نہیں ہوا۔ جی سمجھیے، پس نہ ہوگا مقتدی اس شخص کا جو اس وقت متصف بالامامت ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ والحاصل خلاصہ یہ ہے کہ ان الوصف کہ وصف معتبر ہوتی ہے عدم تعین ذات کے وقت، جب ذات کو معین نہ کرے، جب تو پھر وصف کا لحاظ ہے کون سا کہ یہ امام ہے، امامت کی وصف کا لحاظ ہے۔ جب ذات کو معین نہ کرے تو پھر امامت والی وصف کا لحاظ ہے، وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بہرحال ذات کی تعیین کے وقت عندہ تعیین حق مرجع ذات، اگر ذات کو معین کر دے تو فلاح اب نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ ذات ہوئی تو پھر تو ہو جائے گی، اگر اور ہوئی تو حتیٰ کہ سنیا جی، حتیٰ کہ اگر کہا اس نے اقتدے تو بہذا الامام، اقتدا کرتا ہوں میں اس امام کی، جڑا مصلی تے کھلوتا ہے، جڑا انہیں اتنے نے وصف دا لحاظ کیتا ہے، وہ امام جو عبداللہ ہے، یہ کہا کہ اقتدا کی میں نے اس امام کی جو مصلی پہ کھڑا ہے اور وہ عبداللہ ہے، وہ پس اچانک وہ جعفر تھا تو جائز ہے۔ تو یہ نماز برابر ہے کہ دیکھا ہو امام کے شخص کو یا نہ دیکھا ہو۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ یہاں ایک اسم اشارہ، ایک ہے موصولہ، ایک ہے ھذا الامام، اے جڑے امام مصلی تھے، دوجا ہے کہ اللہ زی، وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ہے، تو نکلا آگے اور۔ تو یہاں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ نماز اس لیے کہ اشارہ فائدہ دیتا ہے ذات کی پہچان کا اور موصول دلالت کرتا ہے صفت پر، تو لہذا جب اشارے کے ساتھ معین کر دیا تو اس کی اقتدا ٹھیک ہو گئی، اس کی ٹھیک ہو گئی۔ جی مسئلہ جی توجہ علماء کرام، اور افضل یہ ہے یہ کہ اب یہ کہ یہ اقتدا کی نیت کس وقت کرے امام کے پیچھے؟ افضل کیا ہے؟ پہلے کرو اقتدا کی نیت کر رہا ہے وہ بھی معتبر ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے یہ کہ نیت کرے اقتدا کی بعد اس کے کہ کہہ لے امام اللہ اکبر، جب امام اللہ اکبر کہہ دے نا جی، اس کے بعد امام کی اقتدا کی نیت کرے، امام کی اس وقت یعنی ارادہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ ہو جائے مقتدی مصلی کا، جب تک امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اس وقت تک امام مصلی ہے، شروع ہی نہیں کی تھی تو مصلی کی میں بڑھے ہیں کو جی، اس پچھلی دی گل نہیں، ہون دی گل ہو رہی ہے کہ ابھی یہ بالفعل مصلی ہے، جب تک اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، تو بالفعل تو مصلی کب بنے گا؟ تو لہٰذا بھی افضل یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ لے تو پھر یہ اقتدا کی نیت کرے، پھر تاکہ ہو جائے یہ مقتدی کس کا؟ اقتدا جو کر رہے ہیں، تو اقتدا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مقتدی۔ تو ابھی تک اس نے کہا ہی نہیں، تو یہ مقتدی مصلی کا نہیں ہے، غیر کا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا ہے اس مسئلے کو محیط میں، وَهُوَ ظَاهِرٌ، اور وہ ظاہر ہے،
لیکنہ لیکن یہ مسئلہ معاذ صحیح ہے صحابین کے قول پر، یہ مسئلہ صحابین کے قول پر بنتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تو پھر اقتداء کی نیت کرے اور اللہ اکبر کہے۔ اب اللہ اکبر کہنے میں امام سے پیچھے رہ جائے گا کہ نہیں رہے گا؟ ظاہر اس نے اقتداء کی نیت کرنی ہے، نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر، اس لیے کہ افضل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ مقارنت ہے مقتدی کی تکبیر کی امام کی تکبیر کے لیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابھی اللہ اکبر کی راہ پر پہنچے تو یہ الف شروع کر دے اللہ اکبر، تو جب مقارنت ہوگی تو اقتداء کی نیت نہیں ہو سکتی، لہذا نیت پہلے ہوگی، نیت پہلے ہوگی، اگرچہ وہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ صرف ارادہ ہی کرنا ہے کہ میں امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس پر ارادے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذرا سا، یعنی جب یہ امام اللہ شروع کرے نا تو بندہ اتنی دیر میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کیا کہ میں امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نہیں، ارادہ تیز ہے، زبان تو مجبور ہے نا کہ ترتیب سے حرف نکلتے ہیں، اکٹھے نکل نہیں سکتے، اکٹھے نکل نہیں سکتے، دیکھ رہے ہو کہ ترتیب ہے، لیکن ارادے میں ترتیب نہیں، وہاں تم یہ سارا جملہ اکٹھا ادا کر سکتے ہو۔ تو بہرحال اچھا جی، مسئلہ اور نہیں شک اس بات میں کہ نیت کی مقارنت تکبیر کے ساتھ وہ افضل ہی ہے۔ بھئی نیت جو ہے نا وہ امام کی تکبیر کے ساتھ مقارن ہو، جڑا کام ہون کرن لگا نیت ہونے ہی ہوئے، نیت بے کر کے نہ ہوئے، وہ افضل ہے۔ پس لازم ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر نیت کی مقارنت کی افضلیت امام کی تکبیر کے لیے، تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کی راہ تک پہنچتا ہے تو بندہ اس وقت میں یہ دل میں ارادہ کر لیتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام راہ پر پہنچے تو مقتدی اللہ کا الف پڑھنا شروع کر دے جی، پوری نماز میں اسی طرح امام جس جس جگہ پڑھتا ہے وہ آخری لفظ پر پہنچے تو مقتدی آگے شروع کر دے جی، یعنی پورے اٹھنے بیٹھنے میں ساری چیزوں میں جی جو اونچی پڑھنی ہے۔ مسئلہ جی، اور اگر نیت کی اقتداء کی جس وقت کھڑا ہو گیا امام امامت کی جگہ میں تو جائز ہے۔ امام مصلی پہ آ گیا ہے، امام آ گئے، اجے جڑدا پہ سجے کھبے ویندا پہ، مقتدی ٹھیک ہوئے نہیں کہ نہیں، تو اس نے اقتداء دی نیت کر لی، میں نیت کی تھی مغرب دی امام دے پیچھے پڑھنے، امام دی اقتداء وچ یہ نیت کر لی تو یہ جائز ہے یہ۔ اور اگر نیت کی اقتداء کی جس وقت کھڑا ہو گیا امام امامت کی جگہ پر تو جائز ہے، اکثر مشائخ کے نزدیک اگرچہ نہ حاضر ہو اس کو نیت شروع کے وقت، سمجھیے شروع کے وقت اگرچہ حاضر نہ ہوتا بھی اس کی اقتداء ٹھیک ہے، جیسا کہ ان قریب آئے گا اس شخص کے بارے میں جس نے نیت کر لی وضو کے وقت اس بات کی کہ پڑھے گا وہ اثر مثلاً اور نہ مشغول ہوا نماز کے عمل کے غیر کے ساتھ، تو یہ نیت ٹھیک ہے۔ بندہ وضو کر رہا ہے تو وضو کے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اثر پڑھنے کی، وضو کے بعد میں اثر پڑھنے کی جماعت کے ساتھ ہے تو اقتداء کی بھی کہہ دے، اگر اکیلا ہے تو اکیلے کی، تو یہاں جو مسئلہ بیان ہوگا وہ اکیلے کا بھی وہ نیت کرتا ہے، اور وضو کر کے اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، کوئی گپ شپ نہیں لگائی، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، حضرت کی چائے آ گئی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کیا، تو اس نے فوراً کیا کر دیا، نماز شروع کر دی، تو وہ جو وضو کے وقت نیت کی تھی وہ نیت ٹھیک ہے، وہ نیت کسی غیر کے ساتھ مشغول نہیں، ایسے لکھا جائے تو یہ حاشیت ہے منیت المصلی تھے، غیر تو مراد ہے کھانا پینا گل کرنا، یہ کام اس نے نہیں کیے، تو جو نیت کی تھی وہ ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر وضو کیا ہے تو گھر میں نیت کی ہے اور آ رہا ہے چپ کر کے، جو طریقہ ہے کیونکہ وہ اس کا آنا سارا نماز میں شامل ہوتا ہے، جب کہ اور نیت کوئی نہ ہو اور بات نہ کرے
تو گھر سے وضو کرتے وقت نیت کرے، پھر چپ کر کے سیدھا مسجد میں آئے مثال کے طور پر، اور آ کر جو ہے نا جماعت کھڑی ہے تو امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھ دی ہے تو وہ وضو والی نیت اس کی ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر درمیان میں سنتے پڑھی ہیں تو یہ اور کام ہو گیا ہے، تحیۃ المسجد پڑھیں یہ اور ہو گیا، پھر جب دوبارہ نیت حاضر کرنی ہوگی، سمجھائیے ہے مسئلہ جی۔ اور اگر نیت کی اس نے شروع کی امام کی نماز میں، اس نے نیت کر دی، پوری نیت ٹھیک کی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں امام کی نماز میں شروع ہونے کی، نیت کرتا ہوں امام کی نماز میں، اور تکبیر کہہ دی اس ظن پر کہ امام تحقیق شروع ہو گیا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے، حالانکہ امام نہیں شروع ہوا تھا بعدو، ابھی تک جنہوں باؤدہ پڑھتا ہے پیسہ ہے، ابھی تک امام شروع نہیں ہوا، اس نے پہلے اللہ اکبر کی تھی، امام نے بعد اللہ اکبر کی تھی، یہ انہوں دی نماز داخل ہویا کہ نہیں ہویا مقتدی، اے مسئلہ ہے، سن دے ہو کہ یہ اس کی نماز میں نہیں ہوا، کون؟ جس نے پہلے اللہ اکبر کہہ دی، ظن یہ کیا کہ میں امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں اور یہ سمجھا کہ امام شروع ہو چکا ہے، حالانکہ امام شروع۔ اختلاف کیا علماء نے اس مسئلے میں، فرمایا ہے بعض علماء نے نہیں جائز شروع ہونا اس کا امام کی نماز میں، کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ قصد کیا اس نے شروع کا فی الحال اس شخص کی نماز میں جو نہیں تھا مصلی، اس نے اب جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ میں مصلی کے پیچھے نماز شروع کر رہا ہوں، فی الواقع بھی مصلی بنا ہی نہیں ہے، کب بنے گا؟ تکبیر کہے گا، پلاوی نماز کدو شروع ہوندی ہے کہ اس نے ابھی تکبیر امام نے کہی نہیں، اس نے ظن کیا امام تکبیر کہہ چکا ہے، اب یہ اس کا مقتدی بنا ہے اس ظن پر کہ وہ نماز میں ہے، حالانکہ امام ابھی نماز میں ہے ہی نہیں ہے جی، کیا ہے؟ اس لیے اس نے اس کا شروع جو ہے نا وہ بعض کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک دوسری جزئیہ اس کے خلاف، برخلاف اس صورت کے جب جانے وہ اس صورت میں کہ امام ابھی شروع نہیں ہوا، اس کو پتہ ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر، کیونکہ ہو جائے گا شارع امام کے شروع ہونے کے وقت جب شروع ہوگا۔ ہاں اس نے امام سے پہلے تکبیر اولا کہہ دیا کہ میں اقتدا کرتا ہوں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، اللہ اکبر، اور اسے پتہ ہے کہ ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہی، یہ پہلے کہہ دیتا ہے تو یہ اقتدا ٹھیک ہے۔ اب امام اس کے بعد کہہ دے تو یہ اس کی نماز میں داخل ہو گیا، امام نہیں مقتدی امام کی نماز میں داخل ہو گیا۔ وجہ اس لیے کہ نئی قصد کیا اس نے شروع ہونے کا امام کی نماز میں، بلکہ فی الحال قصد کیا شروع کا نماز میں، جب شروع ہوگا امام، اس نے یہ قصد کیا ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں، جب امام شروع کرے گا تو میں اس کے پیچھے ہوں، تو اب یہ اقتدا ٹھیک ہے۔ یہ ایک جزی آ گئی ہے کہ اگر امام سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ دی، امام نے بعد میں کہی ہے تو اس کی نماز میں داخل ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا اور وہ کہہ رہا ہے اس نیت پر کہ میں امام کے پیچھے ہوں، جب وہ شروع کرے گا تو اب شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ظن تھا کہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی شروع نہیں ہوا تو یہ اقتدا ٹھیک نہیں ہے، سمجھی بات؟ ایشا بس ہو جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو قاضی خان رحمہ اللہ نے، اور اگر نیت کی اس نے اقتدا بالامام کی اور نہیں کھٹکی اس کے دل میں کہ کون ہے وہ، تو صحیح ہے۔ اور اگر نیت کی اقتدا بالامام کی
اور وہ ظن کرتا ہے اس بات کا کہ وہ امام زید ہے، پس اچانک وہ امر ہے تو صحیح ہے، مگر جب کہ کہا مقتدی نے اقتدا کرتا ہوں میں زید کی، یا کہا یا نیت کی اس نے اقتدا بزید کی، پس اچانک وہ امر ہے تو نہیں صحیح، کیونکہ ذات کا تعین ہو گیا ہے، اور افضل یہ ہے نیت کرے اقتدا کی بعد اس کے کہ کہہ لے امام اللہ اکبر تاکہ ہو جائے مقتدی مصلی کا، کیونکہ اس سے پہلے تو مصلی ہے ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس نماز کا مصلی یہ نہیں بھی پیچھے نمازیں کون سے پڑھیاں، جیسا کہ ذکر کیا اس مسئلے کو محیط میں، اور اگر نیت کی اقتدا کی جس وقت کھڑا ہو گیا امام امامت کی جگہ میں تو جائز ہے، اور اگر نیت کی شروع فی صلاۃ الامام کی کہ میں امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں نیت کرتا ہوں، اور تکبیر کہہ دی کس نے؟ مقتدی نے، اس ظن پر کہ امام تحقیق شروع ہو چکا ہے، حالانکہ امام نہیں شروع ہوا تھا ابھی تک، وہ ہے نا کہ جدو امام نے اچھی اللہ اکبر کہنے تو انہیں پتہ لگ جانا نا کہ میں تو پہلو کہہ بیٹھا، تو ہن بھی ان دی نماز ہوئی کہ نہیں، تو نہیں جائز شروع ہونا اس کا، مطلب کہ یہ دوبارہ تکبیر کوے، دوبارہ وہ پہلا شروع ختم مڈو شڈو پھر امام دے پیچھے ہن اللہ اکبر کوے تو ہن نماز ان دی ٹھیک ہوے گی جی۔ اور اگر نیت کی اقتدا کی امام کے ساتھ اور نہیں خود کی اس کے دل میں کون ہے وہ صحیح ہے، اور اگر نیت کی اقتدا کی امام کے ساتھ اور وہ ظن کرتا ہے اس بات کا کہ امام زید ہے، پس اچانک وہ امر ہے تو صحیح ہے، مگر جب کہ کہے اقتدا کی میں نے زید کی، یا نیت کی اقتدا بزید کی، اچانک وہ امر ہے تو نہیں صحیح، اور افضل یہ ہے، اور اگر دا کچھ لگ دیا اناس بھائی، افضل یہ ہے کہ نیت کرے اقتدا کی بعد اس کے کہ کہہ لے امام اللہ اکبر تاکہ ہو جائے مقتدی مصلی کا، جیسا ذکر کیا ہے اس مسئلے کو، محیط میں، اور اگر نیت کی اقتدا کی جس وقت کھڑا ہوا امام امامت کی جگہ میں تو جائز ہے، اور اگر نیت کی شروع فی صلاۃ الامام کی اور اللہ اکبر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا اس ظن پر کہ امام تحقیق شروع ہو چکا ہے، اور حالانکہ وہ نہیں شروع ہوا تھا ابھی تک تو نہیں جائز شروع ہونا اس کا۔